ایران کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پورے خطے میں امریکی اسٹریٹجک ریڈار سسٹم اور بحری تنصیبات کو تباہ کرنے کے ساتھ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے 50 مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس اور بحریہ نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 92ویں مہم کے آغاز کے ساتھ امریکی ریڈار سسٹمز اور بحری تنصیبات پر بیلسٹک میزائل اور خودکش ڈرون حملے کیے۔ بحری حملے کے پہلے مرحلے میں امریکی LCU جہاز کو تباہ کیا گیا، جبکہ بحرین کے جبل الدخان میں طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے AR-327 ریڈار کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مزید کہا گیا کہ ایرو اسپیس فورس نے حیفا کے جنوب مشرق میں رومات، ڈیوڈ ایئر بیس اور تل ابیب و مقبوضہ علاقوں کے 50 سے زائد مقامات پر میزائل حملے کیے، جس میں خرم شہر 4 ملٹی وار ہیڈ میزائل استعمال ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایران کی جوابی کارروائیوں نے واشنگٹن اور تل ابیب کو بھاری نقصان پہنچایا اور مزید حملے جاری رہیں گے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس نے 2 امریکی جدید F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، جس کے بعد جنگ کے دوران مجموعی طور پر یہ تیسرا طیارہ ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی طیارہ وسطی علاقے میں فضا میں پرواز کے دوران تباہ ہوا۔ خبر رساں ادارے تسنیم نے مبینہ ملبے کی تصاویر بھی جاری کی اور بتایا کہ پائلٹ کے زندہ بچنے کے امکانات کم ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تباہ ہونے والا دوسرا امریکی طیارہ ہے، جبکہ پہلی بار 19 مارچ کو ایران نے F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے حالیہ دعوے پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، حالانکہ پہلے دعوے پر کہا گیا تھا کہ تمام امریکی جنگی طیارے محفوظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرز پر گڈز ٹرانسپورٹ کو بھی سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے اور جاری بحرانوں کے باعث ایندھن کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ماہانہ ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ گڈ ٹرانسپورٹ کے لیے 70,000 روپے، بڑی گاڑیوں کے لیے 80,000 اور پبلک سروس بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے ٹرانسپورٹر سے اپیل کی کہ سبسڈی کا بوجھ مسافروں اور صارفین پر منتقل نہ کریں اور حکومت صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ ریلیف حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ذمہ داری، ہمدردی اور یکجہتی کا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے تمام شہروں میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ اب مفت ہوگی، جس میں اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، گرین الیکٹرو بس اور اسپیڈو بس شامل ہیں۔ انہوں نے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 1 لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی دینے کا بھی اعلان کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور شہری ذاتی سواری کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق عالمی معاشی بحران کے باوجود حالات بہتر ہوتے ہی عوام کو معاشی بوجھ سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد میں تمام سرکاری ٹرانسپورٹ شہریوں کے لیے مفت کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق اس سہولت کا آغاز کل سے ہوگا اور یہ اقدام 30 دن تک جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ شہری 1 ماہ تک بغیر کرائے سرکاری بسوں میں سفر کر سکیں گے، جبکہ اس عوامی ریلیف اقدام کے لیے وزارت داخلہ 35 کروڑ روپے کے اخراجات برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تناظر میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایات دی تھیں اور ضلع انتظامیہ کو مفت سروس شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب عوامی حلقوں نے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے دوران 3 بڑے بحری جہازوں نے عمان کے ساحل کے ساتھ متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش کی، جسے عالمی توانائی منڈی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ میری ٹائم ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق 2 سپر آئل ٹینکرز اور 1 LNG بردار جہاز مشرقی سمت میں آبنائے ہرمز میں داخل ہوئے۔ یہ جہاز دنیا کے بڑے آئل ٹینکرز میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ جنگ شروع ہونے کے بعد خلیج سے نکلنے کی کوشش کرنے والا یہ پہلا LNG کیریئر بتایا جا رہا ہے۔ تینوں جہاز عمان شپ مینجمنٹ کمپنی کے زیر انتظام ہیں اور سفر کے دوران خود کو عمانی ملکیت ظاہر کر رہے تھے۔ سگنل جیمنگ اور جعلی سگنلز کے باعث جہازوں کی نقل و حرکت کی نگرانی مشکل ہوگی، جبکہ دونوں آئل ٹینکرز تقریباً 2 ملین بیرل خام تیل لے جا رہے ہیں۔
اور گیس بردار جہاز خالی بتایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم کے تحت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے موجودہ مالی سال کے بجٹ اور اخراجات کا جائزہ لینے کے بعد 47 کروڑ 21 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیے۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں سے 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کٹوتی کر کے وزیر اعظم کی کفایت شعاری فنڈ 2026 میں منتقل کی گئی۔ اسپیکر کی ہدایت کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہر سطح پر کفایت شعاری اقدامات نافذ کیے جا رہے ہیں اور آئندہ ہفتوں میں مزید رقوم جمع کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کفایت شعاری کے تحت فیول اور توانائی کی بچت کے لیے 75% سرکاری گاڑیاں زمین پر روک دی گئی ہیں۔ سیکریٹریٹ کا مقصد 2 ارب روپے تک بچت اور غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بعد مزید برطرفیوں کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق اٹارنی جنرل پیم بونڈائی کی برطرفی کے بعد کابینہ میں بے چینی پائی جاتی ہے اور سینئر حکام اپنے عہدوں کی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ ممکنہ طور پر ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل، سیکرٹری آرمی ڈینیل ریسکل اور امریکی وزیر محنت لوری چیوز ٹرائمر بھی فہرست میں شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ ہوم لینڈ سیکورٹی سیکرٹری کرسٹی نوم کو بھی برطرف کیا جا چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو وہ خطے میں توانائی کی انفراسٹرکچر اور امریکی شیئرز رکھنے والی ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کمپنیوں پر جوابی حملے کرے گا۔ ایرانی فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ایران کی دھمکیوں کے جواب میں تہران سخت رد عمل دے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ ممکنہ امریکی حملوں کی صورت میں خطے کی اہم توانائی کی تنصیبات اور امریکی مفادات والی کمپنیاں ایرانی کارروائی کا ہدف بن سکتی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے گزشتہ شب ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی نئی دھمکی دی ہے اور اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ امریکی فوج نے ابھی تک ایران میں جو کچھ بچا ہے اسے تباہ نہیں کیا۔ اگلے ہدف پل ہوں گے اور پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کی قیادت جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور یہ فوری طور پر کرنا ہوگا۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے خطے میں اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 کی 9ویں لہر میں امریکہ اور اسرائیل کی فضائیہ کے 7 ایئر بیسز کو ہدف بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحرین میں ایک بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنی کے کلاؤڈ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں تو مزید اہداف کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عالمی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں موجود محفوظ پناہ گاہیں فتنۃ الخوارج کو تحفظ اور دوبارہ منظم ہونے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ جریدے کے مطابق افغان طالبان رجیم اور فتنۃ الخوارج کے نظریات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے سرحد پار دہشت گردی روکنے کے لیے بارڈر کنٹرول اور سفارتی سطح پر مسلسل کوششیں کی۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی خطے میں کشیدگی اور سفارتی تناؤ میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔